بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، حضور جان عالم سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی تقریب ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، اور اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وکیل کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ حضور کے چچا جان جناب حضرت ابو طالب ہیں۔ میں صرف یہ خطبہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابو طالب نے حضور کے نکاح کی تقریب میں پڑھا۔ خطبے کو سنیں اور اس کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، اور اس کے اندر جو معنی کا سمندر ہے اسے آپ دیکھیں۔ آپ نے جو خطبہ پڑھا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و زرع اسماعیل و دعد معد و عنصر مدر و جعلنا حضرت بیتہ و سواس حرامہ و جعل لنا بیتا محجوجا و حراما آمنا و جعلنا الحکام علی الناس ثم ان ابنی ابن اخی ھذا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤذن برجل الا رجح به وان كان في المال كله وان المال ذل زائل وامر حائل ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم من قد عرفتم قرابته وقد خطب خدیجة بنت خویلد وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعجله 12 أوقية ذهبا ونشا وهو واللہ بعد هذا له نبأ عظیم وخطر جلیل۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، اور حضرت معد کی نسل سے، اور مدر کی اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ حمد کے بعد، یعنی حمد پڑھنے کے بعد، اللہ کی ثنا کرنے کے بعد انہوں نے کہا، حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگرچہ یہ مالدار نہیں ہے، لیکن مال ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی قرابت کو تم جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا حق مہر مقرر کیا ہے۔ اور اگلا آخری جملہ حضور کی عظمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی، لیکن فرمایا بخدا، یعنی قسم اٹھا کے کہا بخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ تو یہ خطبہ سنیے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس میں عظمت الوہیت بھی ہے، اس میں بیت اللہ کی شرافت کا بھی ذکر ہے، اس میں خاندان بنو ہاشم جو حضور کا خاندان ہے اور خاندان قریش کی فضیلت بھی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور جان عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت، شان، اور جو مستقبل کے اوپر حضرت ابو طالب کی نظر تھی کہ حضور کو اللہ کتنی شانوں سے نوازے گا، حضور کی عظمت کا بھی ایک پیرائے کے اندر انہوں نے بیان فرما دیا۔ تو یہ وہ خطبہ تھا جو حضور کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو یہ خطبہ پڑھا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم وسلم۔